لبنانی وزیراعظم کی لبنان پر حملوں کے فوری خاتمے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست۔ وزیراعظم شہباز شریف اور لبنانی ہم منصب نواف سلام کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے، اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے وزیراعظم نے امن کی کوششوں پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسلام آباد امن مذاکرات پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز، اہم ترین عالمی رہنماؤں کے وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے۔ وزیراعظم کو فرانسیسی صدر کا ٹیلی فون۔ صدر میکرون نے ایران امریکہ جنگ بندی کرانے اور فری کین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر وزیراعظم کو مبارکباد دی۔ اسلام آباد امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ ال خلیفہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرین کے شاہ کا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین۔ وزیراعظم کا پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت پر شاہ بحرین سے اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا برطانوی ہم منصب کی جانب سے امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ۔ وزیراعظم کو آسٹریا کے چانسلر کا ٹیلی فون۔ وزیراعظم کا پاکستان کی امن کی کوششوں پر بھرپور تائید اور حمایت پر اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا تمام فری کین پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری پر زور۔ وزیراعظم اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کی جرمن چانسلر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ جرمن چانسلر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے جرمن چانسلر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جاری کشیدگی پر اظہار تشویش۔ وزیراعظم سے اٹلی کی ہم منصب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کو سراہا۔ مذاکرات کی میزبانی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا دوسرا رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں میں سعودی عرب کی حمایت کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امن کے لیے سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسحاق ڈار کی ازبیک وزیر خارجہ بختیار فیدوس سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ازبیک وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے اقدامات کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ابتدائی جنگ بندی کے حصول پر پاکستان کی قیادت کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی جنوبی افریقہ کے وزیر برائے بین الاقوامی تعلقات اور تعاون سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ جنوبی افریقی وزیر نے عارضی جنگ بندی کے حصول میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ نے حالیہ جنگ بندی کے حصول میں پاکستان کے کردار کو سراہا، پاکستان کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ جھوٹے وعدوں سے بچیں، ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا بیان۔ کہا ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرموز کے حوالے سے نیا طریقہ کار اپنائیں گے، ایران کے نقصانات کا ازالہ طلب کریں گے۔ ریاست اپنے حقوق پر سمجھوتہ کیے بغیر امن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سعودی اور امریکی وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے جنگ بندی معاہدے پر گفتگو ہوئی۔ وزراء خارجہ نے لبنان کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گفتگو میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا گیا۔ دونوں ممالک نے خطے میں استحکام کے لیے مشاورت اور رابطوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ اور قطری وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی کے بعد خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔
امریکی بحری جہاز معاہد طیارے اور فوجی ایران کے ارد گرد پوزیشنز برقرار رکھیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا آبنائے ہرموز کو کھلا اور محفوظ رکھا جائے گا۔ ایران کے ساتھ طے ہو چکا وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور حملے شروع کیے جائیں گے۔ ایسی فائرنگ ہوگی کہ دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ لبنان کو حزب اللہ کی وجہ سے معاہدے میں شامل نہیں کیا۔ لبنان کا معاملہ الگ ہے، ایران مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے تحت ایران کے خلاف کارروائیاں عارضی طور پر روک دی۔ ایران کی نیوی فضائیہ دفاعی نظام اور ڈرونز کی صلاحیت ختم کر دی۔ اسرائیل کی لبنان میں دراندازی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں یہ دھوکہ دہی اور ممکنہ معاہدوں پر عدم سنجیدگی کی خطرناک علامت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔ ہماری انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں۔ ایران اپنے لبنانی بہن بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے، کسی بھی خلاف ورزی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی قیمت چکانا ہوگی، اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ لبنان کے صدر نے اسرائیل سے مذاکرات کے آغاز کی تصدیق کر دی۔ جوزف اون نے کہا جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیل کی لبنانی دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقوں سے رہائشیوں کو انخلا کی وارننگ۔ آبنے ہرمز کے کچھ حصے بند۔ پاسداران انقلاب نے بحری جہازوں کو بارودی سرنگوں سے بچانے کے لیے نقشہ جاری کر دیا۔ متبادل راستے مقرر۔ ایرانی نیوی کا کہنا ہے جہازوں کو بارودی سرنگوں سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے ٹریکنگ ڈیٹا کے حوالے سے بتایا کئی بحری جہاز آبنے ہرمز سے گزرے۔ ایران کا یورینیم افزودگی پروگرام پر پابندی قبول نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی ایٹامک ایجنسی کے سربراہ محمد اسلامی نے امریکہ اور اسرائیل کے مطالبات مسترد کر دیے، کہا یہ صرف خواہشات ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ دشمنوں کے مطالبات کو دفن کر دیا جائے گا۔ آبنائے ہرموز کی جزوی بندش۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $95.84 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $97.67 فی بیرل میں بکنے لگا۔ سینئر سیاستدان سردار ذوالفقار علی خان کھوسا انتقال کر گئے۔ سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار علی خان طویل عرصے سے علیل تھے۔ سردار ذوالفقار علی خان سینیٹر، صوبائی وزیر اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے۔ سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے سردار ذوالفقار علی خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔